میں ٹھیک 10 بجے گفتگو کے لیے عرض کیا تھا، لیکن یہی مسئلہ ہے ہماری تمام محافل کا کہ پونے گھنٹے کے بعد حضرت کہہ رہے تھے کہ بلا تاخیر بیان شروع ہوا چاہتا ہے۔ تو یہ ان کا قصور نہیں ہے، بس کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان پر ہم کنٹرول کر ہی نہیں پاتے۔ میں اسی لیے یہ بات عرض کی ہے کہ اب میں مختصر چند باتیں عرض کروں گا، پھر میں اپنی بات ختم کر دوں گا۔ بنیادی طور پر ہمیں اہل سنت و جماعت جو اس سیٹ اپ کا حصہ ہیں اور جو کلیم کرتے ہیں کہ ہم میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دیگر معمولات کے ہم موجد ہیں یا ہم ان کو اون کرتے ہیں، میں کبھی بھی کسی شخصیت سے، کسی موب سے، کسی کراؤڈ سے یا کسی وقتی نعروں سے اور اس طرح کے سلوگنز جو ہوتے ہیں ان سے مرعوب اور متاثر نہیں ہوتا۔ اور مجھے یہ مسئلہ ہے میرے لیے کہ میں حضرت مجھے کہہ رہے تھے آپ کی تاج پوشی کرنا چاہتے ہیں، تو میں نے ان سے بڑی مشکل سے معذرت کی ہے کہ میں اس طرح کے کام پسند نہیں کرتا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر بندے کی اپنی ایک سوچ ہے، اس کا اپنا ایک ویژن ہے۔ آپ کی محبت ہم دل و جان سے تسلیم کرتے ہیں، لیکن کچھ چیزیں وقت کے تقاضے سے ہٹ کے ہیں، اس لیے میں نے جو چیزیں مستحضر تھیں وہ جو کہنا چاہتا تھا، جب مجھے تھوڑا ماحول نظر آیا تو میں محسوس کر رہا تھا کہ بسا اوقات ہمیں ایک مخصوص کمیونٹی کو دیکھ کر یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ سب کچھ بہت بہتر ہو گیا ہے، لیکن ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے۔ یعنی ہم مجموعی طور پر پھر وہی کہ وہی ہیں، جو ہمیں نظر آتا ہے، جو ہمیں اپیل کرتا ہے وہ وہی ہے جس کا مادیت سے تعلق ہے۔ اس لیے میں چند بنیادی باتیں عرض کروں گا۔ سب سے پہلے تو جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے اسی پر آؤں گا۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ رب العزت نے مومنین پر یہ احسان فرمایا ہے کہ ان میں اپنے رسول کو مبعوث فرمایا۔ یاد رکھیے اللہ کے نبی اپنی انڈیویجول کیپیسٹی میں بھی اور اجتماعی حیثیت میں بھی اللہ رب العزت کے ہاں ان کا مقام اور مرتبہ خاص ہوا کرتا ہے۔ نبی اعلان نبوت سے قبل بھی اور اعلان نبوت کے بعد بھی تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور اسی وجہ سے ہمارے اہل علم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارہاسات ہیں، یعنی نبی سے جو کام خلاف عقل اعلان نبوت سے قبل صادر ہو اسے ارہاس کہتے ہیں، تو اعلان نبوت سے قبل کی جو واقعات ہیں ان کو بھی نبوت کی علامات میں شمار کیا ہے، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ نبی کی حیثیت ہی خاص ہوا کرتی ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی انبیاء کرام صلوات اللہ وسلامہ علیہم اجمعین کو اللہ رب العزت نے جو مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہوتا ہے وہ عام بندے کو کبھی بھی حاصل نہیں ہو سکتا۔ قرآن حکیم نے اسی بات کی طرف اشارہ فرمایا ہے اس آیت کریمہ میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمانا یہ کوئی عام بات نہیں ہے، یہ اللہ رب العزت کا احسان ہے۔ اور پھر ساتھ ہی جو کار نبوت ہے، جو ذمہ داری ہے، وہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلا دی کہ وہ کرتے یہ ہیں کہ آیات قرآنیہ کو تلاوت فرماتے ہیں، سبحان اللہ، اور لوگوں کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں اور ان کا تزکیہ فرماتے ہیں۔ اب ہم میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محافل میں بیٹھتے ہیں، لیکن ان تمام امور پر ہم غور و خوض نہیں کرتے۔ اب یہ سب سے بنیادی نقطہ ہے کہ جس آیت سے استدلال اور استشہاد کیا جاتا ہے میلاد النبی کے لیے،
اسی کے ساتھ جڑی ہوئی یہ بہت بڑی حقیقت ہے کہ اللہ رب العزت جب اپنے محبوب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کو مبعوث فرما چکا تو ساتھ ہی حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کا پسندیدہ کام اور ذمہ داری بھی بتلا دی کہ ان کا کام یہ ہے کہ وہ اللہ کی کتاب کی آیات کو تلاوت فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب میں اس مقام پر رک کر آپ کو دعوت فکر دینا چاہتا ہوں کہ ہماری ترجیحات کا مسئلہ ہے، نعت خوانی، تلاوت کلام پاک، بیانات، یہ ساری چیزیں ہمارے نزدیک ایک معمولی حیثیت رکھتی ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے اگر یہ غیر معمولی حیثیت کی حامل ہوتی تو ہم کبھی بھی نعت خوانی، بیانات یعنی وعظ و نصیحت اور تلاوت وغیرہ اس کے دوران لوگوں کے استقبال وغیرہ کرنے کے عادی نہ ہوتے۔ یہی تکلیف کی بات ہے۔ میں اکثر دوستوں کو یہ بات بتلاتا ہوں۔ ایک دفعہ ہم شارجہ میں تھے، ایک پروگرام تھا، تو کافی دوست اہل علم تشریف فرما تھے، تو تلاوت کلام پاک ہو رہی تھی۔ ایک حضرت تشریف لائے، بہت اچھے آدمی ہیں، وہ میرے ساتھ اچھا ان کا تعلق بھی ہے، تو وہ ایسے بندے بھی نہیں ہیں کہ وہ استقبال کے خواہاں ہوں۔ اب تو ہر کسی کا یہ ہوتا ہے کہ وہ ابھی میں آیا تو مجھے بھی کہہ رہے تھے ابھی 5 منٹ ٹھہر جائیں، نعت ہو رہی ہے تو ابھی آپ رک جائیں۔ میں کہا کمال ہے بھائی، میں آ گیا ہوں تو مجھے بیٹھنے دو جا کر۔ یعنی مقصد یہ ہے کہ نعت ختم ہوگی، پھر ہم نعرے لگائیں گے، پھر ہم استقبال کریں گے، پھر ہم کھڑے ہوں گے، اس ساری قوم کو مصیبت میں مبتلا کریں گے۔ اس سب کا کیا مقصد ہے؟ یعنی یہ وہ چیزیں ہیں جنہوں نے برباد کر دیا ہے اس مذہبی کلچر کو، خراب کر کے رکھ دیا ہے، ساری قوم کا مزاج بگاڑ دیا ہے۔ 2 ٹکے کے چھوکرے اٹھتے ہیں اور ساری قوم ان کے پیچھے ایسے پھرتی ہے جیسے یہ ولیوں کا سردار آ گیا ہے، اور نتیجہ آپ کے سامنے 0/0 ہے۔ نہ انہیں قرآن آتا ہے، نہ انہیں نماز پڑھنے کی توفیق ہے، نہ انہیں ڈھنگ سے بات کرنا آتی ہے، سلیقہ ان کو کھانے پینے تک کا نہیں ہے، جوتا پہننے اور اتارنے کی تمیز نہیں ہے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ واہ جی واہ 5000 بندہ اکٹھا ہو گیا، دنیا فتح ہو گئی ہے۔ کمال کرتے ہیں، کیسی احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں۔ تو میں نے کہا یار معافی دیں مجھے، انہیں نعت پڑھنے دیں، وہ بیچارے نعت پڑھتے رہیں، میں آرام سے بیٹھ جاؤں گا، میں آ گیا، کچھ ہوا تو نہیں۔ لیکن جب اندر یہ کمی محسوس ہوتی ہے، احساس کمتری میں مبتلا ہوتا ہے وہ شخص، تو پھر اسے مسئلہ ہوتا ہے کہ جی 10 بندے اس کونے میں بیٹھیں، 5 ادھر بیٹھیں، پھر وہ سیٹنگ کریں، پھر اسٹیج سے نعرہ لگے، پھر بھرپور ٹائمنگ پر آئیں، پیک کے ٹائم میں آئیں اور انٹری ڈال کر پھر بتائیں لوگوں کو کہ ہم کون ہوتے ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہی وہ چیز تھی جسے لوگوں نے ہم سے سیکھنا تھا اور ہم لوگوں کو سکھلا رہے ہیں یہ الٹ۔ یعنی جو دنیا داروں کے کام تھے، کسی زمانے میں سیاستدان اور دنیا دار مالدار لوگ یہ کام کرتے تھے، اب سارے مذہبی لوگ الا ماشاء اللہ، یعنی چند ایک کو نکال کر سب کا یہی حال ہے، اور میلاد کی محفل میں بیٹھتے ہیں، ہاتھوں کو ہلاؤ، جھنڈے بنا لو، نعرے مارو، بہت اچھی بات ہے، محبت، ہم اہل محبت ہیں، ہمارا طریقہ ہے، لیکن کیا اس سے آگے چلیں گے؟ ہم اس سے 2 قدم آگے جانے کی کوشش کریں گے؟ جو ہمیں سمجھائے اس پر فتویٰ جڑ دو کہ یہ وہابی ہو گیا، یہ دیوبندی ہو گیا۔ یعنی ہمیں اپنے مسلک کے مبادیات کا بھی پتہ نہیں ہے، ضروریات مسلک کا بھی پتہ نہیں، ضروریات دین کا خاک پتہ ہوگا، معمولات میں اور عقائد میں فرق کرنا نہیں آتا، اسی پر ہماری لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے میں آپ کے سامنے دعوت فکر آپ کو دے رہا ہوں۔ مجھے کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، نہ میں ان حضرات سے مرعوب ہوں، نہ متاثر ہوں، نہ میں اس چیز کا خواہش مند ہوں کہ یہ مجھے بلائیں یا میرے ساتھ ان کے کوئی تعلقات اچھے ہوں۔ میں للہ فی اللہ آیا ہوں، ان کا نہیں دل چاہے گا تو دوبارہ نہیں آؤں گا، میں روز یہی کام تو کرتا ہوں۔ اس لیے جو بات مجھے صحیح لگے گی وہ میں ضرور کہوں گا، یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ اس منصب کا تقاضا ہے۔ یہ تو چاپلوسی ہے کہ میں ادھر بیٹھ کر کبھی ان کی تعریف کروں، کبھی ان کی تعریف کروں، اس کا کیا مطلب ہے؟ رازق اللہ کی ذات ہے اور ہم سب اللہ کے بندے ہیں، اللہ نے ہمیں عقل دی ہے، شعور دیا ہے۔ یہ منصب چاپلوسی اور تملق کے لیے نہیں ہے، یہ منصب آئینہ دکھلانے کے لیے ہے کہ لوگوں کو بتلایا جائے کہ یہ غلط ہے، یہ روش ہماری غلط ہے۔ ہم نماز پڑھتے نہیں ہیں، مجھے بڑی خوشی ہوئی، انہوں نے کہا یہاں باجماعت نماز کا اہتمام ہے، بڑی قابل تقلید بات ہے، اور بہت اچھی بات ہے کہ اگر شہر بھر میں اور پورے ریجن میں جتنے لوگ ہیں وہ جب پروگرام کرتے ہیں تو وہ اچھے طریقے سے نماز کا اہتمام کریں، لوگوں کی تربیت کریں،
تربیت یہ نہیں ہے آپ ایک نعت خوان چھوڑتا ہے دوسرا آ جاتا ہے تیسرا آ جاتا ہے 5 کلام پڑھتے ہیں. یہ نعت خوانی ہمارا طریقہ کار ہے, ہمارے سسٹم کا حصہ ہے, لیکن اسے شوبز کی طرح ایک مستقل حیثیت دے کر آپ نے کیا حاصل کیا ہے؟ آپ کے ماضی کے چھوٹے چھوٹے نعت خوان اور چھوٹے چھوٹے خطیب آج ان کے پاس 2-2 کروڑ کی گاڑیاں ہیں, اور وہ اطمینان سے جیب میں نذرانہ ڈالتے ہیں اور جا کر بیٹھ جاتے ہیں, اور جیسے لوگ ہوتے ہیں ویسی وہ تعریفی کلمات کرنا شروع کر دیتے ہیں. جیسی کمیونٹی ہے اس کے مطابق انہیں پتہ ہے کہ لوگوں کا مرض کیا ہے, تو اس کے مطابق لوگوں کو ایڈریس کرتے ہیں. اگر کسی ایک آستانے کا کوئی نقشبندی بزرگ بیٹھا ہے تو نقشبندیوں کے نعرے, چشتی ہے تو چشتیوں کے نعرے, کوئی قادری ہے تو قادریوں کے نعرے. جیسا مزاج ہے جیسے لوگ ہیں ویسی چاپلوسی شروع کر دو. واٹ دا ہیل از دس؟ آپ دین کے لیے آئے ہیں, لوگوں کو تو آپ کہتے ہیں ہم اللہ کے لیے پڑھتے ہیں, ہم اللہ کے لیے خدمت, اللہ کے دین کی خدمت کر رہے ہیں. اس لیے میں سب سے پہلے اس نقطے پر آنا چاہتا ہوں کہ ہم جو میلاد مناتے ہیں, میرا سوال یہ ہے کہ اتنی اعمار کے لوگ جنہیں 50 سال 60 سال 70 سال کی عمر ہو گئی ہے, کیا وہ ڈھنگ سے سورۃ فاتحہ پڑھ سکتے ہیں 10 بندوں کے سامنے؟ اور اگر ہم یہ قرآن نہیں پڑھ سکتے, قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتے, سال بھر اس کو کھول کر دیکھتے تک نہیں ہیں, کیا مقصد ہے یہ سب کام کرنے کا؟ پھر ہم دین کی روح سے واقف نہیں ہیں. ابھی تک ہماری ترجیحات میں دین شامل نہیں ہے. ہمارے سامنے دنیا داری کو دین بنا کر پیش کیا جا رہا ہے اور ہم اطمینان سے اسے ہضم کر لیتے ہیں. ہم کہتے ہیں بس ٹھیک ہے, سبحان اللہ, ہم حاضری لگ گئی, ہماری بات بن گئی ہے. اور بات بنی نہیں, بات بگڑ چکی ہے. بات بنی ہوتی تو محافل سے جوتے چوری نہ ہوتے, محافل سے آپ کے موبائل چوری نہ ہوتے. بات بنی ہوتی تو نمازیں نہ چھوٹتی. بات بنی ہوتی تو ہماری مائیں بہنیں وراثت سے محروم نہ ہوتی. بات بنی ہوتی تو آپ کو بولنے کی تمیز ہوتی, آپ اخلاقیات کا دامن کبھی بھی ہاتھ سے نہ چھوڑتے. بات بنی ہوتی تو انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق کا ہم پر رنگ چڑھ گیا ہوتا. لیکن بات بنی نہیں ہے. افسوس, یہی نوجوان اسی محفل سے اٹھیں گے اور باہر روڈ پر روڈ بلاک کر دیں گے, راستے سے گزرتے ہوئے لوگوں کو تنگ کریں گے. کیا یہ میلاد کا درس ہے؟ اور ادھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک غزوہ سے واپس تشریف لے جاتے ہوئے ملاحظہ فرمایا کہ چند لوگوں نے راستے میں اپنے خیمے نصب کیے ہیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک صاحب کو کہ یہاں ندا کرو, اعلان کرو کہ جس شخص کا خیمہ راستے پر ہوا اس کا جہاد قبول نہیں ہوگا. شاید میں اپنی بات سمجھا نہیں سکا. جس شخص کا خیمہ راستے پر ہوا اور گزرنے والوں کو اس سے تنگی ہوئی, فرمایا اس کا جہاد قبول نہیں ہوگا. ہم لوگوں کو, محلے داروں کو معافی دے دیتے ہیں میلاد کے مہینے میں. کوئی اپنا جینوئن پرابلم لے کر آ جائے کہ بھائی آپ ادھر کر لیں, مسجد میں کر لیں, ہم کہتے ہیں اس کی تو بس تباہی مچا دو, لوگوں کو بتلاؤ کہ یہ میلاد کا منکر ہے. کیا ہوگا اس سے؟ آپ میلاد کے منکر کس طرح اس کو ثابت کریں گے جبکہ میلاد کا تو آپ کو خود نہیں پتہ میلاد کیا ہے. یعنی صرف جلوس کا نام میلاد ہے؟ بالکل بھی نہیں. اگر صرف محفل کا نام میلاد ہے تو بالکل نہیں. حیات قضائیہ کے ساتھ تو قرون اولیٰ میں نہیں تھا. میلاد یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں ہو اور اس پر خوشی کا اظہار کر دیا جائے. اس کے لیے آپ کے پاس پیسے ہوں تو آپ صدقہ و خیرات کریں, آپ محفل کر سکتے ہوں تو بھرپور طریقے سے کریں, آپ جلوس میں شرکت کر سکتے ہوں تو اچھے انداز میں کریں. لیکن ہمارے ہاں موسٹلی جلوس کیسے ہوتے ہیں؟ راستے بند کر دیتے ہیں, گزرنے والوں کو مشقت میں ڈالتے ہیں. اب آئیے پھر اسی نقطہ پر, وَيَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ, وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم, وہ رسول تلاوت فرماتے ہیں قرآن کریم کی لوگوں کے سامنے اور انہیں سکھلاتے ہیں دین. کیا یہ امتی سال بھر قرآن پڑھتے ہیں؟ ایمان سے کہیو ایک رکوع قرآن کریم روزانہ پڑھا جاتا ہے؟ اور پھر صرف پڑھنے تک کی بات نہیں ہے, اس کے بعد کیا ہم اس کا ترجمہ اور تفسیر پڑھنے کو تیار ہیں؟ یہ سارا دن ہمارا اسمارٹ فون, یہ اینڈرائڈ فون جتنے بھی ہیں, سارے دن 6 سے 8 گھنٹے تقریباً عام بندے کا وقت سپینڈ ہو جاتا ہے اس پر. 6 سے 8 گھنٹے آپ اس پر دیکھ لیں, وقت آ جاتا ہے. وہ بتاتا ہے آپ کو, وہ آپ کو یہ بھی بتلاتا ہے کہ آپ نے میسیجنگ کتنی کی ہے, آپ کی کالز کتنی آئی ہیں, آپ نے اس پر لکھنے کا کام کتنا کیا ہے, وہ ساری چیزیں آپ کو بتلائے گا. لیکن بدقسمت قوم ہے, اس کو کیا پتہ چلتا ہے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے.
تو ہم 6 سے 8 گھنٹے وہاں سپینڈ کرتے ہیں، آدھا گھنٹہ تدبر قرآن میں نہیں سپینڈ کرتے۔ بڑی بات، اللہ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، اللہ فرماتا ہے لوگوں کو کیا ہوا ہے کہ وہ قرآن میں تدبر نہیں کرتے، غور و فکر نہیں کرتے، کہیں ان کے دلوں پر تالے تو نہیں لگ گئے۔ اب میلاد کی محفل میں آنے والوں یہ درس لے کر جاؤ، کلمہ نصیحت جو میں عرض کر رہا ہوں اسے اپنے پلے باندھ لو کہ میلاد بھی منائیں گے لیکن قرآن بھی پڑھیں گے۔